آپ کے پاس جب بھی آپ آتے ہیں وقت کم ہوتا ہے، اس لیے 2-3 باتیں. یہ KCR، یہ جتنے مزدور پیچھے ہیں یہ انہوں نے بنائی ہیں. یہ 40 KCR راول پنڈی میں بنی ہے، اور ایک پیسہ بھی ہم نے، ایک چیز پرائم منسٹر صاحب آپ کو بتاتے ہوئے میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، آپ کی قیادت میں 1 روپے کی چیز ہم نے امپورٹ نہیں کی ہے. اور اس کے علاوہ یہ 1521 میں بابا گرو نانک یہاں تشریف لائے جی. 127 سال پرانا یہ ریلوے اسٹیشن تھا، اس کو 2 سال میں مکمل کیا. جب آپ ننکانہ صاحب جائیں اس مہینے ننکانہ صاحب کا بھی ریلوے اسٹیشن مکمل ہو جائے گا جی. کیونکہ یہ لوگ آتے تھے، بیچاروں کی رہائش کا مسئلہ تھا، سکھوں کے لیے بہت تکلیفیں تھیں، سو ہم نے اسٹیشن کو ہی اس کا پہلا بنیادی مرکز بنا دیا. بڑے بڑے ہال بنائے ہیں، بڑے بڑے اس میں ہم نے مہمان خانے بنائے ہیں، تاکہ یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ پنجا صاحب ہے، وہ پیدل جانا چاہیں، گاڑی پہ جانا چاہیں، سیکیورٹی پہ جانا چاہیں. یہ اسٹیشن پرائم منسٹر صاحب 127 سال بعد جو بنا ہے یہ ML1 پہ ہے. اب جلدی مجھے کور کرنا پڑ رہا ہے کہ 16 سال پہلے ML1 پہ وزیر اعظم صاحب کام شروع کیا ہے. یہ اللہ نے آپ کو کام دینا تھا، آپ سے کام لینا تھا کہ ایکنک سے ML1 اپروو ہو گیا، اور 9.2 بلین کی بجائے آپ کی فینانس کی ٹیم نے اور آپ کی دوسری ٹیم نے اور ریلوے نے مل کے 6.8 پہ اس کو اپروو کرایا ہے. اور اس میں 90% جو ہے مزدور پاکستان کے کام کریں گے، ٹینڈر اسی مہینے لگ جائے گا. 10% چین کے کام کریں گے، 90% جو ہے پیسہ چین کا ہوگا، 10% جو پیسہ ہے وہ پاکستان کا ہوگا. ہم نے صرف یہی نہیں کیا پرائم منسٹر صاحب، آپ نے بڑی مہربانی کی ہے. ہمارے شہر پنڈی کا نالہ لئی کا مسئلہ اور رنگ روڈ کے مسئلے کو جہاں آپ لے کے گئے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر صاحب مزدوروں کے 33,780 مزدوروں کو ٹیکنیکل الاؤنس 25% بڑھا دیا، اور اپنی جیب میں سے بڑھایا کٹ لگا کے. اور ان قریب جس دن آپ لاہور جائیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو آپ کے لاہور جانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ آپ دل سے جاتے ہیں، آپ محبت سے جاتے ہیں، ہم تمام مزدوروں کا 16 گریڈ سے نیچے جو سالوں کی پینشن رکی ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اسی مہینے میں جس دن آپ وقت دیں گے اس دن یہ مکمل ہو جائے گا. مزدوروں کو بڑی تکلیف ہے پینشن سے، پینشن کے پیسے نہیں تھے. اس کے علاوہ ہم نے ڈرائیور الاؤنس میں بھی اضافہ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب، مزدور خوش ہوگا تو ریل چلے گی. ہم نے پرائم منسٹر صاحب ML1 کے ساتھ ساتھ جو تاریخی کام کیا ہے کہ پاکستان کے مزدوروں میں ہم نے پچھلی دفعہ 8 ارب روپے کا خسارہ کم کیا تھا. لاسٹلی ہم اس دفعہ کرونا کی شکار ہو گئے، ہمارا 5 مہینے ٹرین بند رہی اور 2 مہینے ہم 50% پر چلے، ورنہ یہ اعزاز بھی ہم آپ سے لینا چاہتے تھے کہ ہم نے ڈیفیسٹ ختم کر دیا. اور کرپشن کا 0 ٹالرنس ہے. اور ریلوے میں ہماری کوشش ہے، یہ KCR جب کراچی میں چلے گی یہ بھی ایک بہت بڑا نام پیدا کرے گی. اور سب سے بڑا کام آپ نے جو کیا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے بجلی کے جو آدھے ریٹ کیے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور جس سے مزدوروں میں اور ترقی پھیلے گی. اور وہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، جو حاسد ہیں، جو جلتے ہیں، جو نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، جن کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جا رہا، اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان نہیں دنیا کی قیادت میں بھی ایک بڑا لیڈر بن کے نکلے گا. یہ میری آج پیشن گوئی ہے انشاءاللہ تعالی. میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، دنیا میں تاریخ ثابت کرے گی کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص آیا تھا جس نے اپنے جوش، ولولے، ہمت، تنتنے، دبدبے، جرت، ہارڈ ورکنگ، آنسٹی اور ڈیووشن سے اس ملک کو اکانومی کے مسائل سے نکالا. اور دنیا اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب، میرا یقین ہے کہ میں، کیونکہ مزدور ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. اور یہ جو 1.5 لاکھ نوکریاں ملنے جا رہی ہیں ML1 پہ، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. تقریر تو میرے پاس بڑی لمبی تھی پرائم منسٹر صاحب، مجھے احساس ہے آپ نے آگے جانا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں. آپ ایک وہ قیادت ہیں جو چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہر اس چور، ڈاکو اور لٹیرے سے لڑ رہے ہیں جس کو یہ قبول نہیں ہے کہ اس ملک کی ترقی ہو. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا یہی قصور ہے کہ اس نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، اس نے کوئی ٹی نہیں لگائی،
اس نے کوئی پاکستان کے باہر اپنے کارخانے نہیں بنائے, اس نے پاکستان کے باہر اپنی جائیدادیں نہیں بنائی, اس نے اپنی اولاد کے لیے 10 روپے نہیں بھیجے. یہی اس کی تاریخ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ عظیم ہے, عزتوں کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اللہ جس کو عزت دیتا ہے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا, اور اللہ کے قبضے میں عمران خان کی عزت ہے, اللہ اس کو عزت دے گا. ان مسائل سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے عمران خان نکالے گا. میں وقت کے تقاضے کے تحت میں معافی چاہتا ہوں, گورنر صاحب اور وزیروں کا نام نہیں لیا, ایک بد اخلاقی ہے. میں براہ راست پرائم منسٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ریلوے کے مزدوروں سے حسن ابدال میں خطاب فرمائیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. حسن ابدال ریلوے اسٹیشن کے اپگریڈیشن کی اسٹیشن افتتاح کے موقع پر اس تقریب سے شیخ رشید مخاطب تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان عالمی لیڈر بن کر ابھریں گے. انہوں نے اس ریلوے اسٹیشن سے متعلق بھی بریف کیا. سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو میں سالگرہ کی مبارک دیتا ہوں. ہیپی برتھ ڈے. ویسے ہی آپ جب میں نے سیاست میں آیا تھا پتہ نہیں 24 سال پہلے, تو ویسے ہی آپ ینگ لگ رہے ہیں جیسے 24 سال پہلے تھے. آج میں اس لیے یہاں آیا ہوں کیونکہ جو ریلوے ہے وہ میرے نئے پاکستان میں بہت اہمیت رکھتی ہے. وہ کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ ریلوے سب سے پہلے ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہے. ساری دنیا کے اندر جو عام لوگ ہوتے ہیں, جو مزدور ہوتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں, وہ ریلوے میں سفر کرتے ہیں کیونکہ سستا بھی ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے ان کے لیے. ہماری بدقسمتی یہ کہ جو انگریز ہمیں ریلوے کا نظام چھوڑ کے گیا, بجائے یہ کہ ہم اس کو اور بڑا کرتے, وسیع کرتے, وہ جو انگریز ریلوے کی لائنیں چھوڑ کے گیا, شیخ صاحب مجھے یہ کریکٹ کر دیں, میرے خیال میں اس سے 50 کلومیٹر ہم نے کم کر دی بجائے بڑھانے کی. 1861 میں جو انگریز نے یہ ساری ریلوے لائنز لگائیں, اس سے بھی ہم نے جب آزادی میں جو ہمیں ملی لائنیں اس سے کم کر دی. جبکہ ساری دنیا کے اندر, اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں سب سے تیز ملک ترقی کر رہا ہے آج, چائنا, انہوں نے اور ریلوے لائنز کا جال سارے ملک میں پھیلا دیا ہے. اور انہوں نے جو ریلویز ڈیولپ کیے ہیں وہ دنیا میں سب سے تیز, اب جلدی پہنچنے کا سفر دنیا میں چائنا کے اندر ہے ریلوے کے ذریعے. اور جو شیخ صاحب نے دوسری بات کی ML1 کی, ML1 پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑی ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ $9 ارب, یہ سب سے $9 ارب, یہ سب سے زیادہ مہنگی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے پھر نیگوشیٹ کر کے یہ $6 ارب پہ لے آئے, $3 ارب ہم نے کم کروایا. اور انشاءاللہ یہ جب ML1 بن جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ کراچی سے لاہور صرف 7 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اور اس کے لیے اسپیشل انڈر پاسز بنیں گے یا اوور پاسز, اس کے پورے گیٹ لگیں گے, اس کے یہ بالکل ایک ماڈرن ریلوے بنے گا. اور اس سے جو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا, جو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کو جو فائدہ ہوگا اس ML1 سے, وہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور لیول پہ لے جائے گی. جو میری سوچ ہے کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو کبھی کسی کے سامنے جس کو قرضے نہ مانگنے پڑیں, جو بدقسمتی سے جو پاکستان ہمیں ملا تھا, مقروض پاکستان, ہمیں ہر دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی,
اور یہ اس کے اندر ML1 کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کے اندر جس ریٹ پہ ترقی ہوگی اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اور جو بھی اب آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھیں تو یہ بڑی دیر کے بعد اتنی تیزی سے ہماری معاشیت آگے بڑھ رہی ہے. جو تیسری وجہ کہ آج میں یہاں آیا ہوں وہ اس لیے کہ ہمارے نئے پاکستان میں جو بھی جس کا مذہب ہو وہ سب برابر کے شہری ہیں. تو جو سکھ برادری ہے اس کا جو مکہ اور مدینہ وہ پاکستان میں ہے. کرتارپور اور ننکانہ صاحب ان کا مکہ ہے اور کرتارپور ان کا مدینہ ہے. اور یہاں بھی حسنہ بدال میں ان کی ایک ایسی زیارت کی جگہ ہے جدھر وہ پنجہ صاحب جدھر وہ ہر سال تعداد میں سکھ آتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی ہم مدد کریں. ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو یہ جو آج ریلوے اسٹیشن جس کو انوگریٹ کیا آج, اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. پھر ناراوال میں اور پھر ننکانہ صاحب میں وہاں بھی ریلوے اسٹیشن جو بن رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جدھر باہر سے لوگ آئیں اور ہماری جو زیارتیں ہیں, جو دینی جگہ ہیں, جو بدھسٹ کے لیے ہیں, جو سکھ برادری کے لیے ہیں, جو ہندوؤں کے لیے ہیں, ان ساروں کو ہم ٹھیک کریں تاکہ باہر سے لوگ بھی آئیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو پہاڑ ہیں, جو ہماری مختلف خوبصورت اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, یہ ٹورزم کے لیے پاکستان دنیا میں ایک سینٹر بن سکتا ہے. ایک باہر کی میگزین کانڈے ناسٹ, بڑی میگزین ہے, ایک انٹرنیشنل میگزین, اس نے کہا کہ جو ٹورزم کے لیے آگے سب سے زبردست جگہ بن رہی ہے وہ ہے پاکستان. تو ہمیں ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی, ان کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی سائٹس بہتر کرنے کے لیے, ویزا کا سسٹم آسان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پاکستان آنے کے لیے. کیونکہ یہ سمجھ جائیں کہ صرف اگر ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر لیں, صرف ٹورزم ڈیولپ کر لیں, تو ہمیں کبھی کسی باہر سے, نہ IMF سے, نہ کسی ملک سے کبھی بھی قرضہ مانگنا نہ پڑے. صرف ٹورزم کا شعبہ اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ لا سکتا ہے. تو میں آخر میں شیخ صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں سالگرہ کی بھی, اور یہ جو آج آپ نے یہ جو انوگریشن کی ہے اس ریلوے اسٹیشن کی حسنہ بدال کی. شکریہ.